اب جو عشق کی جگہ یہ خالی ہوئی اور رقص ہوا اور سماع ہوا، اب دوسرا آدمی ہو کون جو مورد بنے، اور مورد بھی بنے مولانا روم کے عشق کا؟ تو پھر مولانا کے ایک اور خلیفہ تھے جو مولانا کی مراد تھے، حسام الدین، وہ آ گئے۔ اس لڑکے سے مولانا کو عشق ہو گیا، ابن اخی ترک کہلاتے تھے، اور مولانا کے وہ خلیفہ بھی ہوئے، اور مولانا کے انتقال کے 11 سال تک بعد میں بھی زندہ رہے۔ یہ سلسلہ مولویہ جو ہے وہ انہی سے چلا ہے، حضرت کے بہت اجل خلفاء میں سے تھے۔ حضرت کو حسام الدین پہ نظر ٹک گئی۔ حسام الدین نے جتنا قرب حضرت کا پایا کسی نے نہیں پایا۔ اسی لیے مولانا یہ جو مثنوی ہے نا، اس میں آپ بار بار دیکھیں گے کیا میرے حسام الدین، آپ پھر شروع کرتے ہیں، آپ پھر اللہ کے عشق کی عقائد بیان کرتے ہیں۔ حسام الدین تو میرا محبوب، میں تجھے بتاؤں تصوف کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ مولانا روم کو حسام الدین بھاگ گئے۔ حسام الدین جو تھے وہ شہزادے تھے اپنے خاندان کے اعتبار سے، اور مولانا روم نے عطار، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر وہ ایک دن بیٹھے حکیم سنائی کو پڑھ رہے تھے رحمہ اللہ۔ ابھی آتے ہیں اس کی طرف، ہمیں جلدی نہیں ہے، آپ کام کرنا ہے تو کرو۔ آپ کو پڑھانے کا حق ادا ہونا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے نا بھیا، آپ نے اتنا وقت نکالا ہے، آپ نے اتنی قربانی دی ہے، ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس پہ آئیں، تو آپ کا حق باقی نہ رہے، ایسے نہ ہو آپ کے کھاتے میں ہم پکڑے جائیں۔ تو حسام الدین، ان کا تذکرہ معروم بار بار کرتے ہیں۔ میرے حسام الدین، یہ بات مجھ سے 3 بار سن کے، 3 بار کہنا سنت ہے، یہ مثنوی میں جگہ جگہ آئے گا۔ حسام الدین نے کہا مولانا، یہ جو آپ عطار کو پڑھتے ہیں، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو، سنائی کو پڑھتے ہیں، آپ خود اپنا کلام کہیں، آپ کسی سے کم ہیں؟ اللہ نے جو سارے انعامات فرید الدین عطار پہ، سنائی پہ، فلاں پہ کیے تھے، آپ پہ بھی ایسے ہی عشق اللہ کا غالب ہے، آپ خود کہیں۔ پتہ نہیں کس درد سے اس نے کہا، اور مولانا نے کیسی محبت اس کی تھی، اس کی فرمائش پہ حسام الدین کی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکا نکالا، اسے دیا۔ یہ دوسری روایت، ایک روایت وہ زرکوب کی ہے، اور مثنوی کے پہلے 18 اشعار مولانا نے دیے کہ یہ لے میرے بچے مثنوی شروع کرتے۔ یہ مثنوی کا آغاز ہے، اور پہلے 19 اشعار میں مولانا نے پوری 6 جلدوں میں جو بیان کیا ہے، یہ ہیں 19 اشعار، اور انہی 19 اشعار کو مثنوی میں کہتے ہیں نئے نامہ۔ نئے کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے سرکنڈا، ایک ہوتا ہے کانا۔ کانا اندر سے ٹھوس ہوتا ہے، اس کی کلمیں بنائی جاتی ہیں۔ اور اپنی طالب علمی بچپن کے زمانے میں کلمیں 2 طرح کی آتی تھی۔ کانے کی جو کلم تھی بہت سستی ہوتی تھی اور اندر سے بھری ہوئی، اور ایک آتی تھی جو بانس کے جنگل سے چھوٹے چھوٹے کاٹے جاتے تھے، اور وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی تھی، اور بہت مضبوط قلم، اس کا قط بہت اچھا، لکھنے سے بھی مزہ آتا۔ تو جو کلاس میں اچھے مالدار بچے ہوتے تھے وہ نئے استعمال کرتے تھے، ہم جیسے بے وقوف ان پڑھ ایسے ہی۔ تو نئے کی قلم بہت عمدہ۔ اور ایک استاد تھے قاضی فضل، جہاں بھی ہوں اللہ انہیں شاد رکھے، انہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی، انہوں نے خاص طور پہ وقت دے کے یہ مثنوی مجھے پڑھائی۔ اس وقت 11-12 سال کا تھا جب انہوں نے پڑھائی۔ شعر سنتے تھے، اصلاح کرتے تھے، اور تلقین کرتے تھے کہ یہ لفظ فارسی کا ایسے پڑھتے ہیں۔
جب درسگاہ شروع ہوتی تھی اس سے بھی 2 گھنٹے پہلے، سردیوں کی فجر کے بعد اور گرمیوں کی فجر، آ جاؤ، اور گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، پھر اس کے بعد خانہ فرنگ میں ہم نے پڑھا۔ یہ 19 اشعار جو ہیں یہ مثنوی میں کہلاتے ہیں نئے نامہ۔ وہ آواز جو بانسری کی ہے، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے نا، تو اس لیے نئے۔ مولانا جگہ جگہ بانسری کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بانسری یہ ایک سمبولک چیز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی تو صرف مولانا کے مثنوی کا آغاز عرض کر رہے ہیں، ابھی بات کرنی ہے کہ مثنوی ہے کیا چیز، کہتے کسے۔ تو مولانا نے حسام الدین سے کہا، بشنو از نئے چوں حکایت می کنن وز جدائی ہا شکایت می کنن۔ یہ پہلا شعر۔ نکلسن نے جو اس پہ کام کیا ہے نا، انگلینڈ کے، سب سے بہترین کام ہوا ہے، سب سے عمدہ کام ہوا ہے۔ نکلسن نے مولانا روم کے زمانے کا ایک نسخہ فارسی کا کونیا سے لے لیا تھا، 700 کچھ ہجری میں وہ لکھا گیا ہو۔ حتیٰ کہ ایران میں جب ہم کتابیں خریدنے گئے تو ایران کے جو اسکالرز تھے وہ نکلسن کا حوالہ دیتے، تو ہم نے سے کہا کہ آپ اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، یہ فارسی ہے، یہ آپ کی اپنی زبان۔ ان کا نہیں، جتنا اس پہ اعتبار ہے نکلسن پہ کسی پہ نہیں۔ علامہ اقبال بھی اسی پہ اعتبار کرتے تھے۔ یہ ابھی آئے گی اگر موضوع کہ اقبال اور رومی کا کیا تعلق ہے، یہ ایڈیشنل چیز ہے، لیکن بات کریں گے انشاءاللہ۔ بشنو از نئے چو شکایت می کند بس جدائی ہا حکایت می کند۔ دونوں نسخے ہیں، نسخوں میں پہلے میں حکایت ہے اور دوسرے نسخے میں شکایت ہے، اور دوسرے مصرعے میں یہاں شکایت ہے وہاں حکایت ہے، مصرع مختلف ہے۔ مصرع آپ سمجھتے ہیں؟ مصرع کہتے ہیں دروازے کا جو ایک پٹ ہوتا ہے اسے، تو جو 2 پٹ ملتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب 2 مصرے آپس میں ملتے ہیں تو یہ شعر کہلاتا ہے، بیت کہلاتا ہے۔ یہ 19 اشعار حسام الدین نے اس کی محبت میں مولانا سے کہلوائے، اور مولانا نے فرمایا، بشنو از نئے چو حکایت می کنند وز جدائی ہا شکایت می کنند، کز نیستن تامرا ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان، سینہ خام شرح شرح از فراق تاب گوئیم شرح درد اشتیاق۔ ہر کسے کے دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، من بہر جمعیت نالاں شدم جفت خوش حالان و بد حالانا شدم، ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست سرار من۔ یہ حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بارہا ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، جب وہ روحانی کیفیات اور یہ غلبہ ہوتا تھا۔ لکھنؤ میں بھی سنا، رائے بریلی میں، حتیٰ کہ لندن میں بھی کئی مرتبہ دیر تک اس شعر کو پڑھتے تھے۔ ہم من بہر جمعیت نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم، ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من۔ سر من از نالائے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جن و جان ز تن مستور نیست، لیکن کسر دید جان دستور نیست۔ آتش است این بانگ نئے و نیست باد، یہ بددعا دی ہے، ہر کہ ان آتش ندارد نیست باد۔ آتش عشق است کا اندر نئے فتاد، یہ دیکھیں بار بار نئے بانسری، جوش عشق است کندر می فتاد، نئے حریف ہر کے از یارے برید، پردہ ہائے مادرید، ہم چنے زہرے و تریاکے کے دی۔ بانسری جیسی کوئی اتنا بڑا زہر بھی نہیں ہے اس کائنات میں، اور اتنی شفا کی دوا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم چنے دم سازو مشتاقے کے دید، نئے حدیث راہ پرخومی کند، کس سہائے عشق مجنومی کند، محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مزبان را مشتری چون گوشت نیست،
گر نبودی نالائے نئے را سمر، نئے جہاں را پر نہ کر دی از شکر، در غم ما روزہا بیگاہ شد، روزہا با سوزہا ہمراہ شد، روزہا گر رفت گوید باک نیس، تو بمانے اے آنکے چوں تو پاک نیس، ہر کے جز ماہی از آبش سیر شد، ہر کے بے روزی ستر وز در نیابد۔ آخری فقرہ آ گیا، 19 شعر پورے ہو گئے۔ گر نیابد حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوتاہ باید والسلام۔ ہر وہ آدمی جو خود کچا ہونا، وہ کامل کے حالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس سخن کوتاہ اند، میں بس تم سے یہ مختصر سی بات کہہ رہا ہوں، والسلام، اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ یہ 19 اشعار ہیں مثنوی کے آغاز کے، جنہیں مثنوی پڑھنے اور پڑھانے والے ہمارے اساتذہ بھی، ہمارا کئی سلسلوں سے واسطہ مولانا روم تک پہنچتا ہے کہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ یہ 19 اشعار ہیں جو نئے کہلاتے ہیں، نئے نامہ اس سے کہتے ہیں۔